بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن ہم ایک خاص مقصد کے لیے منا رہے ہیں۔ ویسے تو اس کی تاریخ 5 دسمبر ہے، انٹرنیشنل والنٹیئر ڈیز کی، تو میری کسی مصروفیت کی وجہ سے میں یہاں نہیں آ سکا تھا 5 کو، تو وہ پھر اسے 4 کو کیا گیا۔ تو میں اس پر الخدمت فاؤنڈیشن KPK کا بہت مشکور ہوں کہ میری مصروفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو تھوڑی سی ڈیٹ اس کی چینج کی گئی۔ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور میں اس پر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جس حال میں کھڑا ہوں، جب مجھے پروگرام ملا تو اس کا نام صاحبزادہ عبدالقیوم کے نام پہ یہ حال ہے، اور میں نے KPK کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی، کچھ 600 صفحے پہ مشتمل ہے، جو میرے مختلف سفروں پر محیط ہے، اور اس میں بہت سارے علاقے جو ہیں وہ ان کی تاریخ لکھنے کا موقع ملا۔ تو وہیں پر صاحبزادہ عبدالقیوم صاحب اور ان کے ساتھ سروز کپلنگ اور پھر حاجی صاحب، ان سب کا تذکرہ بھی جاننے کو ملا، جنہوں نے اسلامی کالج کی بنیاد رکھی، اور پھر یہ علم کی شمع جو ہے وہاں سے چلتی چلتی پشاور یونیورسٹی میں آئی، اور یہاں اس یونیورسٹی کی بنیاد بھی 1950s میں لیاقت علی خان صاحب کے دور میں رکھی گئی۔ تو یہ ایک طویل سفر ہے، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک بہت ہی بڑے آدمی کے نام پہ بنے ہوئے اس حال میں موجود ہوں، جن کے لیے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اسلامی کالج کے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم ہر سال ان کی قبر پر ثوابی جاتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس بات کو ان کو فوت ہوئے بھی کافی سال ہو گئے ہیں، اور ان کی یہ کاوش جو 1913 میں انہوں نے شروع کی تھی، اس کو بھی 1.25 صدی ہونے والی ہے، لیکن جنہوں نے دیا ہوتا ہے ان کو پھر لوگ بھی یاد رکھتے ہیں، اور اللہ بھی ان کو یاد رکھتا ہے جنہوں نے دیا ہے۔ ہم اسی پہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے میں کرنا چاہوں گا، جو میں سوچ کر آیا ہوں کہ مجھے آپ سے کیا بات کرنی ہے، اور بہت ساری باتیں جو ڈاکٹر رئیس گل صاحب نے آپ کے سامنے کی، یقینی طور پر میں یہ کہوں گا کہ بھی یہ پوری ریکارڈنگ جو ہے اس کو آرکائیو کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر نعمان صاحب نے بھی اپنے طور پر اتنی خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے رکھی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور مجھے سب خدمت خلق کے حوالے سے تھے۔ ڈاکٹر شکیل صاحب نے بھی کمال کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں جو سوشل کانٹیکٹس کے سامنے تھیں۔ ڈاکٹر رئیس گل صاحب نے بھی اپنی ایک بات آپ کے سامنے رکھی، اور ایک حدیث بھی سنائی آپ کو عبدالواسع صاحب نے، اور خالد وقاص صاحب نے بھی اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے جو اسٹیج سیکرٹری ہیں، یہ کوئی حافظ ہیں 2-3 شعراء کے، اور میرا خیال آپ ان کے لیے تالی تو ضرور بجائی دیں۔ اور شعر یاد بھی بہت ہیں، اور بر موقع پڑھتے بھی ہیں، اور پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے ایک چیز میں نے صرف نوٹ کی کہ تم تقدیر یزداں کیوں نہیں ہو، یعنی ہم یہ ممکن ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر یزداں بن جائے، تقدیر یزداں بن جائے، لیکن یہ بن سکتا ہے اگر وہ یزداں کے بندوں کی خدمت میں لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو وہ چاہے گا وہ دعا اس کی قبول بھی ہوگی۔ اور یہ ہے کہ صدقہ بلا کو بھی ٹالتا ہے۔ تو صدقہ ہی کس کو دینا ہے؟ کوئی اوپر تو نہیں پہنچایا جا سکتا، کس کو دینا ہے صدقہ؟ ہمسائے کو دینا ہے، ساتھ بیٹھے والے کو دینا ہے، اپنی گلی محلے میں دینا ہے۔ تو صدقہ دیں تو صدقہ بلا بھی ٹالتا ہے، تو بلا ٹلتی ہے تو اب تقدیر یزداں کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ یہ جو والنٹیئرس کی بات کی گئی، اور اس کے لیے لفظ رضاکار بھی کیا گیا، اس کے لیے محسن کا لفظ بھی اختیار کیا گیا، میں ذاتی طور پر اس کے لیے لفظ خدمتگار جو ہے اس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، کہ وہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں۔ ایک فرض ہوتا ہے جو مجھ پر اور آپ پر اختیار ہے، اور ہم اسے ادا کرتے ہیں، اور ایک ہم خدمت کرتے ہیں جو اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ عدل الگ چیز ہے اور احسان الگ چیز ہے۔ کسی کا حق دینا الگ چیز ہے، اور کسی کو حق سے زیادہ دینا ایک الگ چیز ہے۔ تو میں نے اس کے لیے 2 لفظ اختیار کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔
میں اپنی 2-3 بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، اگر ہم امپورٹنٹ ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. وہ 10-12 منٹ سے زیادہ گفتگو انشاءاللہ نہیں ہوگی اگر آپ نے مجھے میرا ٹائم کنزیوم نہ کیا. 2 دنیا میں قانون موجود ہیں. ایک قانون ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ وہ لازماً قانون ہے، اور ایک قانون جو ہے وہ ہمارا اختیاری قانون ہے. ہم اس پاکستان میں اس ریاست میں رہتے ہیں تو کچھ قوانین جو لکھے گئے ہیں ان کے مطابق مجھ پر کچھ چیزیں عائد ہوتی ہیں. مجھے ٹریفک کی پابندی کرنی ہے، مجھے ٹیکس دینا ہے، مجھے جو بھی کام میرے ذمہ لگ جائیں، یا میں سول سرونٹ ہوں یا میں پروفیسر ہوں تو میرے ذمہ جو بھی کام لگ جائیں گے میں اس کو کروں گا. یہ اس کا لازم حصہ ہے، اور اس کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اس کا ہمیں صلہ ملتا ہے، جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کچھ قوانین رب کائنات کے ہیں جس پہ ہمارا اختیار ہے، ہم ان پہ عمل کریں یا ان پہ نہ عمل کریں. لیکن جو چیزیں لازم ہیں ان پہ تو لازم چیز ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہمیں اختیار دے دیا گیا اور ان چیزوں پہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ آپ کے اختیار کے اندر موجود ہے، اور اسی اختیار کو احسان کہا گیا ہے. میری ذمہ داری نہیں ہے کہ پاکستان میں 2.60 کروڑ بچوں کو جو اسکول سے باہر ہیں ان کو میں اسکول میں داخل کروں. میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھ پر لازم نہیں ہے، کوئی الخدمت پر لازم نہیں ہے. مجھ پر لازم نہیں ہے کہ پاکستان کے 60% لوگ جو ہیں جن کو صاف پانی میسر نہیں ہے میں ان کے لیے کام کروں. مجھ پر کوئی لازم نہیں ہے. لیکن یہ اختیاری قانون رب کائنات کے قانون ہے. یہ وہ جو ہم سے کہتا ہے، جس کی حدیث بھی آپ کو انہوں نے سنائی، حدیث قدسی بھی آپ کو سنائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی وہ بھی آپ کو سنائی. تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر لازمی کام کرنے کے بعد جو اختیاری ہیں وہ کام کرتے ہیں. اور اختیار یہ ہے کہ جو رب نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں سے دیے ہوئے کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ اس کا حکم ہے. اب قرآن اٹھا لیجئے، پہلی 5-6 آیات آپ پڑھ لیجئے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہدایت ہے. اور ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو 4-5 لوگوں کی فہرست ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، پچھلے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ان کو دیا گیا ہے. یہ شرط ہے تاکہ ہم اس کے بعد ہی ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. تو رضاکار کیا کام کرتا ہے؟ رضاکار کو جو رب نے دیا ہے اس کو وہ لٹانے کی کوشش کرتا ہے. بات سادہ سی ہے، سمجھ میں آ جائے تو بات بہت ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر آدمی کسی اور چکر میں چلا جاتا ہے. سمجھ میں یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں 0.2% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کو آپ جیسی یہ سہولت ملی ہو کہ آپ ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو اور اس کے ایک بہت بڑے ہال میں بیٹھے ہوں. یہ 0.2% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں بیٹھنے والے سب لوگ جو ہیں شاید کوئی ایک آدھ کے علاوہ باقی سب صحیح سلامت ہیں. وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، وہ چل بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں. یہ رب کا دین ہے. وہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. کیا یہ گرانٹڈ ہے؟ کیا یہ ہماری محنت کا صلہ ہے؟ نہیں، یہ رب کائنات کا ہم پر انعام ہے. اور ہم اگر انعام سمجھیں گے اور اسے گرانٹڈ سمجھیں گے تب تو بات الگ ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ یہ رب کی ہم پر آزمائش ہے. وہ ہمیں دے کر بھی آزما رہا ہے، ہمیں لے کر بھی آزما رہا ہے. یہ اس کی امانت ہے. یہ میری اور آپ کی ملکیت نہیں ہے. جو میرے اور آپ کے پاس علم ہے، دولت ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. یہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی امانت ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں دیا ہے اس لیے کہ تم میرے دیے ہوئے میں سے ان کو دو جو ان کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کی آزمائش نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی آزمائش ہے. اس لیے میرے پیارے بیٹوں بیٹیوں دوستوں، یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ ہے یہ اس کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیں ان تک پہنچانا. اور دوسری خوبصورت بات وہ یہ کہتا ہے کہ دیو کس میں سے؟ جو میں نے تمہیں دیا ہے. اور کس کو دو؟ میرے بندوں کو دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں 1 سے 7 اور 7 سے 700 اور اس سے بھی زیادہ دے دوں گا. مجھے قرض حسنہ دو. دنیا میں ہے کوئی آدمی، کوئی ذات ہے کہ ہمیں قرض بھی وہی دے اور ہم پیسے بھی اسی کے ہوں، ہم سے قرض بھی مانگے اور ہمیں زیادہ بھی دے؟ ہاں، ایک ہی ذات ہے.
وہ رب کائنات کی ذات ہے، اور وہی ہم سے یہ مانگتا ہے، اور اسی چیز کو اختیار کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ جو تم دو گے نا تو پھر میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، اور اس کے بدلے میں وہ کہتا ہے کہ صدقہ تمہاری بلا کو بھی ٹالے گا، اور رب کائنات کے حضور جس دن ہم سب پیش ہوں گے تو یہ 32,000 یتیم بچے بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور میرے اور آپ کے لیے گواہی ہوں گے کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اپنی خرچے میں سے بچا کر اپنے ایکسٹرا پیسے سے میری کفالت کی، اے رب کائنات ان کو معاف کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ اسی طرح سے دوسری بات میں آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو لفظ ہیں بڑے سادہ سے، ایک خوشی کا لفظ ہے، ایک خوشحالی کا لفظ ہے۔ کچھ لوگ خوشحال ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں وہ خوش ہوں، لیکن جو خوش ہوتے ہیں وہ خوشحال بھی ہو جاتے ہیں، اور خوشحال وہ ہوتا ہے جو لینے پہ یقین رکھتا ہے، ہر چیز کو اپنے بینک میں، اپنے گھر میں، اپنی کوٹھی میں، اپنے کاغذات میں سمیٹتا ہے، اور خوش وہ ہوتا ہے جو صاحبزادہ عبدالقیوم ہوتا ہے، وہ جو عیدی امین ہوتا ہے، وہ جو شوکت خانم بناتا ہے، وہ جو الخدمت کو بناتا ہے، وہ جو TCF اسکول بناتا ہے، وہ آپ کے شہروں کے اندر بے شمار خیراتی ادارے بناتا ہے، وہ اسلامی کالج بناتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، 1913 میں پشاور شہر میں صاحبزادہ عبدالقیوم سے بڑے لوگ موجود تھے، اس سے بڑے بیوروکریٹ بھی موجود تھے، اس سے بڑے امیر لوگ بھی موجود تھے، کون کس کی قبر پہ گیا ہے؟ اسی کے قبر پہ گیا جس نے خوش رہنے کا اصول جان لیا تھا، اور خوش وہ تھا جس نے دیا تھا۔ تو میں آپ سے جو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں دینے کا رواج بنا لیں۔ شام کو سوتے ہوئے صرف 1 سے 2 منٹ یہ سوچ لیں کہ آج میں نے دن میں دیا کیا ہے۔ لینے کی بات نہیں میں کر رہا، کیا میں نے کسی کی اسائنمنٹ میں ہیلپ کر دی؟ کیا میں نے کسی کو کھانے کے وقت اپنے ساتھ شریک کر لیا؟ کیا میں نے کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کر لی؟ کیا میں نے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا؟ کیا میں نے کسی کی مشکل کو حل کرنے میں مدد کر دی؟ آپ یقین کریں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، جب آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں آج میں نے کچھ کیا ہے تو آپ کو بہت گہری نیند آئے گی، اور صبح اٹھ کر یہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اور مجھے کوئی وقت دے کہ تاکہ مجھے کوئی ہمت دے تاکہ میں کسی کی خدمت کر سکوں، اور اپنے گھر میں چھوٹا سا ایک گلہ رکھ لیں، چھوٹا سا ایک ڈبہ رکھ لیں، اکاؤنٹ رکھ لیں، کچھ رکھ لیں، کوئی کام، کوئی چھوٹی سی چیز جو ہے اس میں ڈال دیں کہ اللہ میں نے اس سے اپنے دن کا آغاز کریں، خدمت اور عبادت سے اپنے دن کا آغاز کریں، دن بھی خوبصورت گزرے گا اور رات کو بھی گہری نیند آئے گی۔ اور آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ جو الخدمت کے پلیٹ فارم سے کام کرنے کی بات ہے، یہ بنیادی طور پر جب ہم نے انفرادی طور پر کوئی کام کرتے ہیں تو بعض کا تو دیر تک چل نہیں پاتا۔ ابھی بھی ہمارا اس کا ذکر بھی ہمارے دوستوں نے کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، کمیونٹی سروسز کے حوالے سے بھی کیا، میں نے خود بھی اس کا ایک تجربہ کیا۔ کوئی 1992-3 کی بات ہوگی، پروبیبلی 3-4 کی۔ میرے ایک کمانڈر تھے افغانستان میں، عالم زیب ثوابی سے ان کا تعلق تھا، شہید ہو گئے، تو میں نے ان کے نام پہ عالم زیب بک فاؤنڈیشن بنائی، میں اکیلے صدر، سیکٹری، فنانس سیکٹری، سارا کچھ میں تھا، نام اس کا فاؤنڈیشن تھا۔ تو اپنی پیسے جو بچتے ہیں ہم اس سے کتابیں خریدتے، اور ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے کتابیں KPK میں وہ پنجاب کی کتابیں لگتی تھیں، KPK کشمیر، گلگت اور پنجاب میں ہم دیتے تھے۔ وہ 2-3 سال تک سلسلہ چلتا رہا، پھر کبھی میں تھک گیا، کبھی پیسے ختم ہو گئے، اور الٹیمیٹلی وہ ایک بہت نوبل کاز تھا جو ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ الخدمت کے ساتھ ہیں تو الخدمت ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس کی 4 بہت بڑی خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ کہاں کام کرنا چاہتے ہیں۔ شکیل صاحب نے آپ کے ساتھ ڈیزاسٹر میں، پانی میں، آرفن میں، ایجوکیشن میں، صحت میں کہاں کام کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کہاں کس ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہے۔ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، برما میں، غزہ میں، لبنان میں، شام میں، کہاں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہ تمام تر قوانین کی پابندی کر کے ہم کام یہ کرتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو بہترین طریقے سے اس کی رپورٹ دیتے ہیں۔ اور ہم ذرا بہت بڑا قافلہ ہے،
اس وقت پاکستان کے اندر ہم نے جو اپنا VMS سسٹم کیا، جس میں آپ لوگ بھی بہت سے رجسٹرڈ ہوں گے، نہیں ہے تو کر کیجئے. اب وہ 40,000 پلس لوگ اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں ودن 1 ایئر، اور ہمارا ٹارگٹ کوئی 1 ملین تک کا انشاءاللہ العزیز. آپ ایک بہت بڑی کمیونٹی کا حصہ بن چکے ہیں، اور آپ کو پھر اس کے بدلے میں ہم سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں جو ابھی آپ کے CV کا حصہ ہیں اور آپ کی جابس کے لیے بھی چاہیے. تو وہ مل جل کر جب ہم کام کرتے ہیں تو کوئی تھک بھی جائے تو کم از کم قافلہ چلتا رہتا ہے. ایسے ہی جب کووڈ میں ہوا تو ایک کمپنی ہمیں 500 یتیم بچوں کی کفالت کرتی تھی، اور وہ حج عمرے کا کام کرتے، سب سے زیادہ وہی متاثر ہوئے. تو جیسے ہی وہ متاثر ہوئے وہ 500 بچوں کی کفالت ختم ہو گئی، لیکن کیونکہ بہت اور لوگ کام کرنے والے تھے تو الحمدللہ ہم نے کسی بچے کو یہ نہیں کہا کہ بھی ہم آپ کی کفالت نہیں کر سکتے. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے، آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیے اور ہمارا حصہ بنیے، اور اس حصے میں اور پھر وہ جو مختلف کا پروجیکٹس ہم آپ کو دیتے ہیں. ہم نے اس وقت الحمدللہ ہم نے 15 کے قریب مختلف کلبز جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، جس میں ایڈونچر کلب بھی ہے، جس میں ڈیبیٹنگ کلب ہے، لٹریری کلب ہے، سرسبز پاکستان کا منصوبہ ہے، سائیکاٹرسٹ کا کلب ہے، سائیکالوجسٹ کا کلب ہے، اور اسی طرح سے سپورٹس کا بہت بڑا کلب ہے. تو یہ لوگ مل جل کر ہم بہت سارے ایریاز کے اندر اپنے نوجوانوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو آئیں مل جل کر پاکستان کو ایک ایسا پاکستان بنائیں جس کی تمنا، جس کی خواہش ہم سب کو ہو کہ ایک پرامن اور ایک پروگریسو اور ایک ترقی یافتہ، جہاں کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ ہو، کسی کو کوئی ایسا نہ ہو جس کو گھر میسر نہ ہو، اور کوئی ایسا نہ ہو کہ جس پر ظلم و ستم ہو رہا ہو. آئیں مل جل کر اس کام میں ہمارا حصہ بنیے. اور آخری بات کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے صبح لکھی کہ میں آپ سے کیا کہنا ہے. ڈو سم تھنگ وٹ یو کین، ویئر یو کین، ٹو ہوم یو کین. ڈو سم تھنگ، کچھ کیجئے. اور اس سال کا جو AY انٹرنیشنل والنٹیئر ڈیز کا بھی سلوگن انہوں نے بنایا ہے، وہ بھی جو میں نے پڑھا ہے وہ یہی ہے، ڈو سم تھنگ فار سم ون. یو پرومس وی ول ڈو سم تھنگ فار سم ون. آپ یقین کریں کہ یہ ہندو میتھالوجی کے اندر ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، کرما. سنا ہوگا آپ نے. وہ کرما یہی ہے کہ وہ شام تک اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ بھی بہتر ہوتی ہے. تو ہماری تو یہ حدیث ہے کہ جب اللہ کے آپ کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کی خدمت میں لگا رہتا ہے تو پھر اس کا اللہ ہوتا ہے. تو ابھی آپ نے یا گفتگو میں بھی سنا کہ پھر اللہ، اگر آپ نے اللہ کی پشتبانی چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے بندوں کی خدمت ضروری ہے. سو وی پرومس دیٹ وی ول ڈو سم تھنگ فار سم ون انشاءاللہ العزیز. تھینک یو ویری مچ.